تو یہ کرپشن جو ہے یہ 20-22 دنوں میں اتنی رفتار سے ہوئی ہے کہ کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے. یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے یہاں پنجاب میں. اور اینٹی کرپشن میں وہ ایک سفید داڑھی والا جو بندہ بیٹھا ہے, انتہائی وہ بے غیرت شخص ہے. اس نے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. جائیں جا کے پیسے دیں اور جو مرضی جو ہے وہ کام جو ہے وہ کروا لیں. اور ویسے ہی وہ ڈی جی جو ہے وہ بھی روز شام کو جو ہے وہ اپنا روکڑ ملا کے حساب کر کے جاتا ہے. تو اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے اس میں ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام پر بھاری گزر رہا ہے. اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے عدالت عالیہ سے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں اور ان کو مزید مہلت نہ دیں. یہ منارٹی گورنمنٹ ہے, یہ داؤ لگانا چاہتے تھے پچھلے 2 دن بھی, اور آج پھر ان کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کو بندے بندے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو یہ کہیں کہ جی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے. حالانکہ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے. ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا, کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں. ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. اب اس کے باوجود اگر یہ یہاں پہ جو ہے وہ 175 بندے اکٹھے کر کے 186 کا ڈرامہ کریں گے تو یہ ان کا ایک اور فراڈ ہوگا, تاکہ یہ اپنے فراڈ کو, اپنی کرپشن کو اور 20-22 دن یا 15 دن جتنا بھی چلا سکیں یہ چلائیں. مونس علائی صاحب جو ہے وہ سارے جو پیسے تھے وہ اکٹھے کر کے لے گئے ہیں باہر اسپیشل جو ہے وہ جہاز میں, اور اب میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید واپس نہ ہی آئیں. لیکن یہ باقی جو ہیں, باقیوں کا بھی ارادہ یہی ہے کہ جو اکٹھا ہوتا ہے وہ اکٹھا کر کے وہ لے جائیں. لیکن میں اس بے شرم انسان سے پوچھتا ہوں, اس فتنے سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو راگ الاپ رہے ہو 5 سال سے, چور ڈاکو کرپشن, یہ تم جو کر رہے ہو اس وقت, جو تمہاری نگرانی میں یہ تمہاری پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, KPK میں بھی حال برا ہے, یہ سارا کیا ہے؟ تم کیا قوم کو جواب دہ نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ قوم جو ہے وہ جانتی نہیں ہے, قوم کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ کرپشن کا جو ہے وہ بازار گرم کیا ہوا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. انہوں نے 2 دن داؤ لگانے کی کوشش کی, نہیں لگا. آج دوبارہ جو ہے انہوں نے کوشش کرنے کا ان کا ارادہ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اس کوشش میں جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا. دیکھیں ابھی فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 177 ہیں اور 10 لوگ کاف لیگ کے آ رہے ہیں. مومنہ وحید نہیں ہے یہاں پہ, ایک ان کا ڈیرہ غازی خان سے ممبر ہے, جاوید اختر لنڈ وہ لاہور نہیں ہے, حافظ عمار یاسر جو ہے وہ چکوال میں ہیں. دیکھیں اس طرح نہ کریں. اگر آپ کا خیال ہے نا کہ آپ جھوٹ بول کے یہاں پہ آپ ایک ڈرامہ شروع کر دیں گے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, اور ڈپٹی اسپیکر سوری نے جو نیشنل اسمبلی میں کیا تھا وہی کام آپ یہاں کریں گے کہ دروازے بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری 186 کی گنتی پوری ہے. یہ نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے آپ کا ایک سرگودا کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے, میں نام نہیں لوں گا. آپ کا ایک خانے وال کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے. آپ پتہ کروائیں نا کہ آپ کے یہ 8-10 ممبر جو پرویز الہی صاحب سے نالا ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں, یہ دھکا شاہی اور دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دروازے بند کر کے آپ کلیم کر لیں. ان کے 12 ممبر اس وقت نہیں ہیں. کاف لیگ کے اگر 10 آ بھی جائیں, باسمہ چودھری صاحبہ ملک میں ہے ہی نہیں, وہ امریکہ میں ہے. آپ میں نے اب FIA سے لسٹ لی ہے. جب خرم لغاری ملک میں نہیں ہے, باسمہ چودھری ملک میں نہیں ہے, یہ باقی 6-7 نام میں لے رہا ہوں کہ یہاں موجود نہیں ہیں, تو یہ جھوٹ بول کے کہ ہماری گنتی 177 ہے اور 10 کاف لیگ کے آ رہے ہیں, تو یہ کوئی ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. جو بیرون ملک ہے ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. تو یہ اگر آج 186 کی گنتی پوری کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ, میں وزیر داخلہ کی اجازت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس FIA کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ لوکیشنیں بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہوتی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کے پاس کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے تحت بندے کی لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل کام ہے. اگر یہ معاملہ آپ نے کیا تو ہم جیو فینسنگ کرا کے آپ کو ایسا شرمندہ کریں گے کہ آپ کو فواد چودھری صاحب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جو الزام لگاتے ہیں کہ 1.5 بلین روپیز جو ہے وہ ان کو دیے گئے,
وہ جو فواد چودھری صاحب نے کل الزام لگایا ہے کہ 1.2 ارب روپے آپ نے ممبران اسمبلی کو دے کر خریدا ہے، کبھی مومنہ وحید پہ الزام لگاتے ہیں، نہیں، اگر ہم نے خریدا ہے تو پھر آج ان کے 177 کیسے ہیں یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا کام ہے کہ جھوٹ بولو، پروپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے کہ بیانیہ بناؤ۔ رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا قبول ہوگا جی جنیوا کنونشن میں وزیر اعظم صاحب کامیاب دورہ کر کے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، اس بارے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا، وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا، اتحادی حکومت کو اور ان کی پوری ٹیم کو۔ یہ پچھلے یعنی 7-8 ماہ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اکانومی جس کا بٹھا عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے بٹھایا تھا، یہ پہلی دفعہ یہ امید جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ عدالتی فیصلہ قبول ہوگا جی، جو بھی جس سائڈ پہ بھی آتا ہے عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس طرح کی جو افواہیں جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بہت اچھے جج ہیں، لیکن کیونکہ ان کا ایک بہت قریبی عزیز جو ہے وہ اس کیبنٹ کا ممبر ہے جو کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے، تو اس لیے لوگ قیاس آرائیاں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو ان سے یہ امید ہے کہ وہ بھی ان قیاس آرائیوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے، اور یہ بہت ہی انصاف پہ مبنی، آئین اور قانون پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا۔ اعظم ملک پھر آتے ہیں۔ اعظم ملک رانا صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ 7 سے 8 ممبرز یہاں پر نہیں ہیں، عطا صاحب بھی بتا رہے ہیں، اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مسلم لیگ نون نے آج ایوان کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا؟ دیکھیں، لاہے عمل یہ ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ میڈیا کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتائے، سچ دکھائے، تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے اور ٹیکنیکل ڈیٹا سے ثابت کریں گے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ 177 ہیں، تو وہ آپ کو آج الاؤ کریں، جب وہ انہوں نے کاؤنٹ کروانا ہے تو 170 گنوا دیں۔ رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا، یہ لاہور ہائی کورٹ تھی اور آج یہی لاہور ہائی کورٹ ہے، تب حمزہ شہباز شریف کا کیس تھا تو اس وقت ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا گیا، آج ان کو پہلے 17 سے 20 دن دے دیے گئے، اب آگے بھی وقت دیے جانے کا چانس ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جی، میں نے جو عرض کیا ہے، عدلیہ کے احترام اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ مؤدبانہ سبمیشن کی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں، اور کل جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ کرپشن کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ ثانیہ وزیر آباد سے حوالے سے جی آئی ٹی کی 4 اختلافی نوٹ پر مشکل سامنے حسن رضا پھر ادھر آتے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ایشو تھا۔ حسن رضا کے بعد 4 جو جی آئی ٹی کے ممبران تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور یہ کہا کہ ایک کے علاوہ ہمیں اور کوئی ملزم نہیں دیکھنے کو ملا، تمام تر ایویڈنس بھی دیکھے، تو اس پر آپ کی کیا رائے، اس کو درست سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، وزیر آباد کا جو واقعہ ہے اس حد تک درست ہے کہ نوید بشیر نامی آدمی جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا اور سیلف موٹیویٹڈ تھا، اس نے وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی لوگ زخمی ہوئے وہ درست ہے۔ کنٹینر سے ایک فائر ہوا ہے اور وہ معظم کو لگا ہے، جس سے معظم جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور نوید بشیر کو موقع پہ اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ تو واقعہ ہے، یہاں تک تو حقیقت ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ اس معاملے کو ایک ایسے کیس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، 2 اور ملزم شامل کر رہے ہیں تاکہ نہ وہ ملے نہ بات ختم، اور یہ ان کا پراپیگنڈا چلتا رہے۔ یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں، جو جے آئی ٹی کی رپورٹ غلام محمد ڈوگر نے پیش کی، وہ بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ تھی اور وہ غلط تھی۔ اب تو 4-1 کی رپورٹ ہوگی، جو وہ 4-1 کی رپورٹ، وہ چار لوگوں نے جو ہے انہوں نے حقائق کے اوپر اپنی رپورٹ دی ہے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا مہلت مانگی جا رہی ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دن کھا رہی ہے کرپشن پہ، تو اس کے بعد آپ کو کیا لاحق ہوگا اگر عدالت 15 دن کا ٹائم دے دے؟ جی، میں نے تو اس سے پہلے جو ساری بات کی ہے،
اور سارے حقائق سامنے رکھے ہیں. ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوگی عدالت عالیہ سے کہ وہ اس عرصے کو کم سے کم کرے، کیونکہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں گے 22 دن تو وہ پہلے مل چکے ہیں، اب 10-15 دن کی عدنان شیخ ہو گیا. جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رانا صاحب جس دعوے سے، جس نے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، تو کیا یہ آپ کی اپنی کوشش ہے یا جو کوششیں کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہے؟ یہ ہماری اپنی کوشش ہے. آج 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس کے فرنٹ میں آپ کے سامنے. نواز بھٹی ہے، مظہر ہے، تو یہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھے تو گرفتار ہوئے نا جی. اور بات یہ ہے کہ وہ سائرہ انور ابھی تک پیش نہیں ہو رہی، وہ سمجھتی ہیں وہ قانون سے مبارہ ہے. پیش سب کو ہونا پڑے گا، جواب دینا ہوگا. اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے. آ کے ایف آئی اے کو فیس کریں، جواب دیں. لاسٹ کوشچن. اچھا لاسٹ کوشچن. فاران اس کو اغوا کر لیا گیا تھا، کیا اطلاعات آپ کے پاس ہے؟ کس نے ان کو رہا کی، کس نے اٹھایا تھا؟ دیکھیں بہرحال ویڈیو جو ہے وہ گندے لوگوں کی پھر گندی ہوتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس عمر میں بھی آگے اگر بندہ باز نہ آئے تو پھر جو ہے وہ اس کی اچھی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ بھی پھر ادروائز ہوتی ہے. نہیں یہی ہے. آپ نے دیکھی ہے رانا صاحب؟ چوری صاحب ہی ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ لوگ جو گئے ہیں، یہ لوگ واقعی جو ہے وہ سسٹم اس وقت تک الرٹ نہیں تھا. یہ 1-2 آدمی جو نکلے ہیں، اب سسٹم الرٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلے. بہت شکریہ. تھینک یو.